لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه أما بعد. ناظرین کرام اور مشاہدین اعظام، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے وار پروگرام میں آپ سب کا ہمارا قلبی استقبال ہے، ہماری طرف سے دلی استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس نشست میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجے ہوئے ان خطوط کا ذکر کریں گے جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمراء اور بادشاہوں کے نام روانہ کیا تھا. ابھی تک 20 سالہ دور جو آپ کی زندگی میں گزرا تھا، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جو مرکز رہا وہ حجاز ہی تک محدود رہا. مکہ اور مدینہ کی سرزمین، طائف کی سرزمین اور دوسرے قبائل. لیکن اب صلح حدیبیہ کے بعد آپ کے لیے راہیں ہموار ہو گئی تھی، فضا پورے طور پر آپ کے لیے سازگار ہو گئی تھی کہ آپ امن اور چین اور پورے سکون کے ساتھ آپ دوسرے بادشاہوں اور عمرہ کے نام بھی خطوط روانہ فرمائیں اور اللہ کے اس پیغام کو، اس میسج کو ساری دنیا میں عام کریں جسے لے کر اللہ رب العالمین نے آپ کو دنیا میں بھیجا تھا. دراصل صلح حدیبیہ کے بعد سارے قبائل بہت حد تک خاموش ہو گئے تھے، کیونکہ ہر ایک کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی حد تک معاہدہ کیے ہوئے تھے. اس معاہدے میں یا تو وہ ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے یا قریش مکہ کے ساتھ تھے. اس طرح سے پورے طور پر حالات معمول پر آ گئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اب اس ذمہ داری کو بھی نبھانی چاہیے جو ابھی تک باقی رہ گئی تھی، کیونکہ دعوت دین صرف غریبوں کے لیے ہی نہیں ہے، صرف ہمسایوں ہی کے لیے نہیں ہے، صرف اپنے شہر والوں ہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ساری دنیا کے لیے ہے. دین اسلام ساری کائنات کے لیے ہے، سارے لوگوں کے لیے ہے. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس ذمہ داری سے سبکدوش ہونا چاہتے تھے تاکہ کوئی بھی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ کا پیغام ہم تک نہیں پہنچا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بھی آپ کوئی پیغام کسی کے پاس پہنچاتے تھے، جب کسی کو دعوت دیتے تھے، تو ہمیشہ اپنے سامنے والے کے مذہب، اس کے کلچر، اس کی تہذیب و ثقافت کو دھیان میں رکھ کے اس سے گفتگو کرتے تھے یا اس کے پاس خط روانہ فرماتے تھے. ان خطوط کا سلسلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر سے پہلے محرم سن 7 ہجری میں شروع فرمایا. محرم سن 7 ہجری میں آپ نے شروع کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو خط روانہ کیا وہ شاہ حبش، جس کا نام اسحمہ تھا، عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لے کر روانہ کیا. اس شخص نے عیسائیت قبول کر رکھی تھی اور یہ روم کے بادشاہ قیصر کا تابع تھا، اس کا گورنر تھا اور اس کا باج گزار تھا. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مضمون لکھا اور خط کا جو مضمون تھا وہ اس کی عیسائیت کو دھیان میں رکھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط تحریر کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف خطوط ہی میں نہیں بلکہ اپنے کسی داعی کو بھی جب کہیں بھیجتے تھے تو وہاں کے حالات، وہاں کے ماحول سے پورے طور پر واقف کروا دیا کرتے تھے کہ آپ جس قوم میں جا رہے ہیں، آپ جس شخص کو دعوت دینے جا رہے ہیں وہ فلاں مذہب کا حامل ہے، فلاں مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، لہٰذا تم اسی کے حساب سے اس سے گفتگو کرنا. ورنہ اگر انسان اپنے مدعو کے جذبات کا، اس کے احساسات کا، اس کے نظریات کا خیال رکھے بغیر اس کو دعوت دے تو بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ دعوت بجائے اس کے کہ کوئی اثر کرے الٹا نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن بھیجا، اس وقت بھی معاذ کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ انک تاتی قوم من اہل الکتاب، تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، جو ستارہ پرست نہیں ہیں، جو مجوسی نہیں ہیں، جو ملحد نہیں ہیں، بلکہ وہ اہل کتاب ہیں، یہودیت یا نصرانیت کو فالو کر رہے ہیں، اسی کا اتباع کر رہے ہیں. لہٰذا سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دینا وہ شہادت، اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دینا، اس بات کی طرف انہیں دعوت دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. نماز قائم کرنے کے لیے کہنا، زکوٰۃ دینے کے لیے کہنا. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرو بن امیہ ضمری کو یہ خط لے کر روانہ فرمایا تو اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسحمہ کے دین کو دھیان میں رکھ کر یہ خط تحریر کروایا تھا.
لیکن خط لکھوانے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عمرہ اور بادشاہوں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ لوگ کوئی بھی خط اس وقت تک قبول نہیں کرتے جب تک کہ آپ اس پہ مہر نہ لگوا دیں، وہ ختم لگا ہوا خط ہی قبول کریں گے، لہٰذا آپ اپنے لیے ایک مہر بنوا لیں اور خط کے آخر میں وہ مہر لگا دیا کریں تاکہ ایک پختہ ثبوت ہو اور ایک سند رہے کہ یہ خط اصلی ہے، کسی نے دھوکے سے چال بازی سے یہ خط تحریر نہیں کیا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ایک مہر بنوائی جس میں 3 الفاظ تھے، محمد، اس کے اوپر رسول اور پھر اوپر اللہ، یعنی محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اس مہر کی شکل تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہر کو اس خط کے آخر میں لگوا کے حضرت عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ فرمایا۔ جب یہ صحابی رسول شاہ حبش کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہربند خط لے کر پہنچتے ہیں تو یہ شخص اس خط کو دیکھ کر اس کی تعظیم میں، اس کی محبت میں اپنے تخت سے نیچے اتر آتا ہے۔ دراصل یہ بہت ہی نرم دل اور نیک مزاج بادشاہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں رہتے ہوئے جب وہاں کی سرزمین مسلمانوں کے لیے تنگ کر دی گئی، وہاں پر دین اسلام پہ چلنا ان کا مشکل ہو گیا اور ہر طرح سے ان کو اذیتیں دی جانے لگیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مشورہ دیا کہ تم لوگ حبش ہجرت کر جاؤ، کیونکہ وہاں کا بادشاہ بہت نرم مزاج، نرم خو ہے، بہت اچھے مزاج کا آدمی ہے، وہاں پر تمہارے لیے آزادی ہوگی کہ تم اپنے مذہب کے حساب سے آسانی کے ساتھ زندگی گزار سکو۔ یہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دیکھتے ہی تعظیم سے، محبت سے نیچے اتر آتا ہے، اس کو اپنی آنکھوں سے لگاتا ہے اور اس وقت وہاں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام موجود ہوتے ہیں ان کو اپنے پاس بلاتا ہے، جس میں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان کو بلا کے انہی کے ہاتھ پہ یہ شخص اسلام لے آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خط میں تحریر کیا تھا کہ یہ خط پانے کے بعد جعفر بن ابی طالب کو وہاں سے روانہ کر دینا۔ چنانچہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر اسحامہ نے گفتگو کی اور انہی کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا اور ان کو وہاں سے ایک کشتی میں روانہ کیا کہ اب آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کشتی میں سارے صحابہ کرام کے ساتھ جتنے بھی لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان سب کو لے کر روانہ ہوتے ہیں اور پھر اس وقت یہ خیبر پہنچتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر پر اپنے صحابہ کرام کو لے کر حملہ آور ہوتے ہیں۔ شاہ حبش اسحمہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط بھی تحریر کیا تھا اور اس میں اپنے ایمان لانے کا ذکر بھی کیا تھا کہ بے شک آپ کی دعوت ہم تک پہنچتے ہی ہم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ تو پہلا جو خط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن امیہ ضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حبش روانہ کیا تھا اس کا نتیجہ الحمدللہ مثبت رہا اور اسحمہ نے جو کہ شاہ قیصر کا باج گزار تھا، اس کا گورنر تھا، اس نے پورے دل کی گہرائیوں کے ساتھ محبت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا اچھا جواب دیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا خط تحریر کیا وہ شاہ مقوقس کے نام تھا جو کہ مصر اور اسکندریہ کا بادشاہ تھا۔ شاہ مقوقس کے نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لے کر روانہ کیا تھا اس خط کے حامل جو تھے وہ حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط انہیں دے کر مصر روانہ کیا۔ جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو یہ شخص بھی ان کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کرتا بلکہ خط لینے کے بعد ان سے کہتا ہے کہ ہم غور کریں گے، دیکھیں گے، کیونکہ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں بہت سارے لوگ اس طرح کے اگر جھوٹا دعویٰ کیے ہیں یا کسی نے سچا دعویٰ کیا ہے اور اس دعوے کی مخالفت جن لوگوں نے کی ہے وہ سارے لوگ ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ میں ابھی جس مذہب کو فالو کر رہا ہوں، جس مذہب کا میں پیروکار ہوں، اس مذہب کو اس وقت تک نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ مجھے اس سے اچھا دین کوئی نظر نہ آ جائے۔ یہ اس کی طرف سے جواب تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا۔ اتنا ہی نہیں کہ اس نے یہ گول مول جواب دیا ہو بلکہ یہاں تک کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایلچی کو جو کہ خط لے کر گئے تھے ان کو کچھ ہدایہ بھی اس نے دیے، کچھ گفٹس اور تحفے بھی شاہ مقوقس نے دیے، جن میں ایک خچر بھی اس نے دیا تھا جس کا نام دلدل تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے اس سواری کا آپ باقاعدہ استعمال کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سواری کرتے تھے۔ اسی طرح اس نے 2 لونڈیاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھیں، جس میں ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی، جن کے بطن سے اللہ رب العالمین نے آپ کو ابراہیم دیا، اور اس طرح سے یہ شخص بھلے اسلام نہیں لایا لیکن اس کا جواب کسی حد تک مثبت رہا۔ ناظرین کرام، وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، وقفے کے بعد پھر ہم آپ کے سامنے ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھانے کے لیے ہم آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیسرا خط روانہ کیا تھا وہ شاہ فارس خسرو پرویز کے نام روانہ کیا تھا۔ یہ خط لے کر جو صحابی وہاں پہنچے تھے ان کا نام عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ خسرو پرویز ایک مجوسی ہے، لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خط میں جس چیز کو خاص طور پر ذکر کیا وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی یکتائی کو بیان کیا، اور اسے دعوت دیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کر لو، اللہ تعالیٰ کی تنہا عبادت کرو، اور ہماری اس دعوت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی ملک کے بادشاہ بن جائیں، بلکہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے تو یہ بادشاہت تمہارے ہاتھ میں رہے گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خط میں خاص طور سے جو لفظ لکھتے تھے وہ یہی لفظ ہوتا تھا کہ اسلم تسلم، مسلمان ہو جاؤ، اللہ کی اطاعت قبول کر لو تو سلامتی میں رہو گے، امن و شانتی میں رہو گے۔ جو اسلام کا پیغام ہے وہ یہی ہے کہ انسان جب اسلام کو قبول کر لیتا ہے، جب مسلمان ہو جاتا ہے تو ہر طرح سے وہ امن و شانتی میں آ جاتا ہے۔ اس کے اندر جو ایک خلا ہوتی ہے، جو اس کے دل کی ایک بے چینی ہوتی ہے، اس کے روح میں جو اضطراب پایا جاتا ہے وہ اضطراب ختم ہو جاتا ہے اور وہ چین کی سانسیں لینے لگتا ہے۔ جو ایک قلق اور اضطراب اس کے اوپر طاری ہوتا ہے وہ ساری چیزیں اس کے ہاں سے دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ انسان جب ایک رب سے جڑ جاتا ہے، ایک رب کی اطاعت قبول کر لیتا ہے، اس کے حکموں کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیتا ہے، اسی کے حساب سے زندگی گزارنے لگتا ہے، تو اس کے اندر ایک اعتماد آ جاتا ہے اور ایک سکون کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اور مسلمان ہونے کے بعد یہی نہیں کہ انسان کا اندرون ہی صرف مطمئن ہو جاتا ہے، بلکہ جس قدر ہی سماج اور معاشرے میں اسلام کے احکامات کے مطابق لوگ زندگی گزاریں گے، وہ معاشرہ اور وہ سماج اتنا ہی زیادہ مثالی ہوگا اور اتنا ہی زیادہ لوگ امن و شانتی کے ساتھ زندگی گزار سکیں گے۔ باقی اگر کوئی شخص اسلام کے احکامات سے دور ہے، اسلام کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا ہے، اسلام کے خلاف باغی ہے، تو اس سماج اور معاشرے میں ہمیشہ ظلم و زیادتی ہی رہتی ہے، اور وہاں پر جو بے چینی اور قلق اور اضطراب جو پایا جاتا ہے وہ وہاں کی رعایا ہی محسوس کر سکتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خط میں یہ چیز تحریر کرتے تھے کہ یہ خط محمد بن عبداللہ کی طرف سے ہے، اس شخص کے نام جو ہدایت کو قبول کرے، سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس شخص پر جو ہدایت کو قبول کرے، اسلم تسلم، مسلمان ہو جاؤ تم سلامتی میں رہو گے، امن و شانتی میں رہو گے۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ یہ خط لے کر اس کے گورنر کے پاس پہنچتے ہیں، اور وہ شخص یہ خط لے کر خسرو پرویز کو پہنچا دیتا ہے۔ خسرو پرویز جب یہ خط دیکھتا ہے تو پورے غرور اور تمکنت کے ساتھ، پورے گھمنڈ کے ساتھ اس خط کو چاک کر دیتا ہے، پھاڑ دیتا ہے، بجائے اس کے کہ غور کرے وہ شخص یہ اس خط کو پھاڑ ڈالتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوتی ہے تو آپ بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو، اس کی مملکت کو بھی پارا پارا کر دے، جس طرح سے اس نے میرے خط کو پھاڑا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی پھاڑ دے۔ یہ شخص خسرو پرویز اپنے ایک گورنر بازان کو لکھتا ہے کہ ایسا کرو کہ اپنے یہاں سے 2 موٹے موٹے تگڑے آدمیوں کو بھیج دو اور گرفتار کر کے اس کو اپنے یہاں بلوا لو، دیکھتا ہوں یہ کون شخص ہے جو اس طرح کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اس بدبخت کو خبر نہیں تھی کہ یہ جس کو پکڑ کر اپنے سامنے حاضر کروانا چاہتا ہے وہ کون ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ پوری دنیا والے مل کر بھی اگر اس کے خلاف ٹکرائیں تو اس کا بال بیکا بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ مکہ والے عاجز آ گئے، سارے قبائل عاجز آ گئے، اور یہ محض 2 موٹے موٹے تگڑے انسانوں کو بھیج کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کروانا چاہتا تھا۔ شاید اس کے ذہن میں یہی بات آئی ہوگی کہ کوئی منچلا شخص ہے، کوئی دیوانہ اور پاگل اور مجنون قسم کا انسان ہے جو کوئی سڑک پہ کھڑے ہو کر چلا رہا ہے، بک بک کر رہا ہے،
لہذا اس کو پکڑ کے دیکھیں کہ اس کا دعویٰ کیا ہے، وہ کیا پیغام دے رہا ہے۔ بازان نے اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے 2 طاقتور انسانوں کو مدینہ روانہ کیا۔ یہ لوگ جب مدینہ پہنچتے ہیں تو بازان کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ مجھے اس مقصد کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے کہ میں آپ کو گرفتار کر کے بازان کے پاس حاضر کر دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں اشخاص کو جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتا کہ ایلچی اور سفیروں کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہوتا، اگر یہ بات نہیں ہوتی تو میں تم دونوں کو قتل کروا دیتا، لیکن یہ بات جا کے اپنے حاکم کو پہنچا دو کہ اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو بھی پارا پارا کر دیا ہے۔ دراصل ہوا یہ کہ جب یہ دونوں اشخاص مدینہ پہنچے، اسی درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کے نتیجے میں خسرو پرویز کا بیٹا اپنے باپ کو قتل کر کے سلطنت کا وارث بن جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین خبر دیتا ہے کہ اس کی سلطنت کا یہ حال ہوا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں اشخاص کو بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے خسرو پرویز کی سلطنت کو پارا پارا کر دیا ہے، وہ شخص قتل ہو چکا ہے اور اس کا بیٹا ہی اس کا وارث بن گیا ہے۔ ان دونوں کے لیے یہ خبر بالکل اچنبھے سے کم نہیں تھی اور ناقابل یقین تھی۔ ان دونوں نے کہا یہ بات تو ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن اگر تم لوگ کہہ ہی رہے ہو تو آپ لوگ کا کیا خیال ہے کہ میں یہ بات جا کے اپنے حاکم بازان جس نے ان دونوں کو روانہ کیا تھا، کیا میں جا کے ان کو ذکر کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بے شک تم جا کے انہیں یہ بات آرام سے پہنچا سکتے ہو کہ اس کی سلطنت ڈھہ چکی ہے، برباد ہو چکی ہے اور خسرو پرویز قتل ہو چکا ہے، اور اسے یہ بھی بتا دینا کہ اگر تم لوگ مسلمان نہیں ہوئے، اگر تم لوگوں نے اس دین کو، اس مذہب کو قبول نہیں کیا، تو وہ دن دور نہیں کہ تمہاری اس سرزمین کو مسلمانوں کے گھوڑے اور مسلمانوں کے اونٹ اپنے ٹاپوں سے روٹ ڈالیں گے، اور مسلمانوں کی سلطنت، اللہ رب العالمین کا یہ دین وہاں تک پہنچے گا جس کے آگے اونٹ اور گھوڑوں کا گزر ہی نہیں ہوتا۔ یہ دونوں لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے، یہ پیغام لے کے جب وہاں پہنچتے ہیں اور انہیں جب خبر ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی خبر دی ہے تو بالکل پورے طور پر حیران اور ششدر رہ جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ خط خسرو پرویز کے نام روانہ کیا تھا، اس کا نتیجہ بالکل منفی رہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف بددعا کی، اور اس بددعا کے نتیجے میں اس کی سلطنت بھی پارا پارا ہو گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ پیشین گوئی کی تھی کہ فارس کے سرزمین کو مسلمانوں کے اونٹ اور گھوڑے اپنے ٹاپوں سے روندیں گے، وہ وقت بھی آیا جب حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس سرزمین پر مسلمانوں کے اونٹ اور گھوڑے دوڑے اور وہ سرزمین مسلمانوں کے ہاتھ آئی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط روانہ فرمایا، وہ خط شاہ قیصر کے نام تھا۔ یہ شخص عیسائی تھا، اور جو صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط لے کر شاہ قیصر کے پاس پہنچتے ہیں، اس صحابی کا نام دحیہ کلبی ہے۔ یہ وہی صحابی ہیں جن کی شکل میں حضرت جبریل علیہ السلام کبھی کبھار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آیا کرتے تھے۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط جب لے کر شاہ قیصر کے پاس پہنچتے ہیں، جو روم کا بادشاہ ہوتا ہے، عیسائی مذہب کا جو اتباع کرتا ہے، جب یہ پہنچتے ہیں تو شاہ قیصر اپنے کارندوں سے، اپنے وزیروں سے کہتا ہے کہ کیا وہاں کا کوئی شخص یہاں پر آیا ہوا ہے، یعنی مکے کا کوئی شخص ہمارے ہاں موجود ہے؟ اتفاق کی بات تھی کہ جب حدیبیہ کی صلح ہوئی تھی، اس وقت حضرت ابو سفیان جو کہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنا تجارتی قافلہ لے کر شام گئے ہوئے تھے، اور وہ وہیں پر دمشق میں موجود ہوتے ہیں، شاہ قیصر ہی کے پاس اسی کے شہر میں موجود ہوتے ہیں۔ وہ وزراء جا کے ابو سفیان کو بلا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی اس تفتیش کے سلسلے میں شاہ قیصر کے سامنے بلائے جاتے ہیں۔ شاہ قیصر ان کو بلا کے ان سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہے۔ دراصل اس کے اندر ایک شوق ابھرا تھا، ایک دلچسپی ابھری تھی کہ ذرا ہم معلومات حاصل کریں، جانکاری حاصل کریں کہ جو یہ خط ہمارے پاس پہنچا ہے اس کی سچائی کیا ہے، اور جو شخص
اس کا دعوے دار ہے، اس کی اخلاقی حالت کیا ہے۔ چنانچہ ابو سفیان کو شاہ قیصر کے سامنے حاضر کیا جاتا ہے۔ شاہ قیصر ان سے کچھ سوالات رکھتا ہے، جس میں پہلا سوال جو اس نے ابو سفیان سے کیا وہ یہی کیا کہ دیکھیے ہمارے پاس اس طرح کا خط آیا ہوا ہے اور اس میں اس طرح کی باتیں ہم سے کی گئی ہیں، کیا یہ شخص جو کہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، رسول کہتا ہے، اس کے خاندان میں کوئی شخص ایسا گزرا ہے جس نے اس چیز کا دعویٰ اس سے پہلے کبھی کیا ہو؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ کہا اس کا خاندان کیا ہے؟ بولا وہ اونچے خاندان کا ہے۔ کہا اس کے خاندان میں کبھی کوئی شخص بادشاہ گزرا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں گزرا ہے۔ شاہ قیصر پوچھتا ہے کہ اس کے اس مذہب کو جو لوگ قبول کر رہے ہیں وہ امیر لوگ ہیں یا غریب لوگ؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، غریب لوگ ہیں۔ کہا وہ لوگ بڑھ رہے ہیں کہ گھٹ رہے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، بڑھ رہے ہیں۔ پوچھا کہ کیا کوئی شخص مسلمان ہونے کے بعد مرتد بھی ہوتا ہے، اپنے مذہب میں دوبارہ واپس بھی چلا جاتا ہے کہ نہیں؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ کہا تمہارا اس کے ساتھ کوئی عہد و پیمان ہے؟ اس نے کبھی غداری وغیرہ کی ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ اگر جھوٹ کا خوف نہیں ہوتا اور جھوٹ کا اندیشہ نہیں ہوتا کہ لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے تو میں اس وقت جھوٹ بول دیتا۔ ابو سفیان نے کہا دیکھیے اس نے ہمارے ساتھ غداری وغیرہ تو نہیں کی ہے، لیکن اس وقت ہمارا ان کے ساتھ ایک معاہدہ چل رہا ہے اور ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ شخص یہ معاہدہ توڑ بھی سکتا ہے۔ قیصر نے پوچھا وہ کس چیز کی دعوت دیتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ وہ شخص اس بات کی طرف ہمیں دعوت دیتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یہ تسلیم کرو کہ میں اللہ کا فرستادہ ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ نماز قائم کرنے کے لیے حکم دیتا ہے، بے حیائیوں سے روکتا ہے، زنا سے روکتا ہے، شراب سے روکتا ہے، جوا سے روکتا ہے، بدعہدی کرنے سے روکتا ہے، امانت داری کا حکم دیتا ہے اور اخلاقیات کا حکم دیتا ہے۔ چنانچہ قیصر نے اس کا جواب دیا کہ اگر جیسا کہ ابو سفیان یہ شخص اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، اگر ایسے ہی ہے تو وہ یہ رسول سچا ہے اور جتنے بھی رسول آئے ہیں ان لوگوں نے یہی حکم دیا ہے۔ قیصر کے مزاج سے یہ لگتا ہے کہ اس شخص نے مسلمان ہونے کے لیے ارادہ ظاہر کر دیا تھا۔ اپنے وزراء کے سامنے جب اس نے یہ رائے رکھی کہ وہ دن دور نہیں اگر یہ شخص جو کہ مکے میں رسالت کا دعویٰ کیا ہے وہ دن دور نہیں کہ اس زمین کا بھی مالک ہو جائے جہاں پہ میرے پیر اس وقت رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن جب اپنے وزراء کی طرف سے مخالفت دیکھتا ہے تو وہ شخص بھی اسلام لانے سے باز آ جاتا ہے اور عیسائیت ہی پر اس کی موت ہوتی ہے۔ غرضے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خط کا جواب بھی مثبت رہا، بھلے اس شخص نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن اس کا جواب بہرحال مثبت رہا، اور یہ خط بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں ہی ضائع نہیں گیا۔ ناظرین کرام، آج کی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سچا و پکا مسلمان بنائے، اور جب تک ہم زندہ رہیں تب تک اسلام پر زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام پر ہو۔ آمین وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔